کبھی سوچا ہے کہ شاید کائنات کی سب سے بڑی تصویر کہیں باہر نہیں بلکہ ہمارے اپنے اندر موجود ہو؟ چلیے آج ہم اسی سوال کے پیچھے جاتے ہیں۔ ہم کائنات کی اس بے پناہ وسعت اور انسانی دماغ کے پیچیدہ جال کے درمیان کچھ ایسی حیران کن مماثلتوں کو دیکھیں گے جو ایک بہت ہی دلچسپ تحقیق سے سامنے آئی ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہماری قابل مشاہدہ کائنات جانتے ہیں کتنی بڑی ہے؟ تقریباً 93 ارب نوری سال تک پھیلی ہوئی ہے۔ اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ سوچ کر دیکھیں، اگر کوئی ایک سیکنڈ میں ایک گنتی گنے تو صرف 1 ارب تک پہنچنے میں اسے لگ بھگ 32 سال لگ جائیں گے۔ اب ذرا 93 ارب کا تصور کیجیے، اور اس وسعت میں 2 خرب سے قریب کہکشائیں ہیں، اور ہر ایک کہکشائیں میں اربوں ستارے۔ کمال ہے نا؟ لیکن اصل دلچسپ بات تو اب شروع ہوتی ہے۔ اتنی وسیع و عریض کائنات کے برعکس کیا ایسی ہی کوئی پیچیدہ، کوئی وسیع دنیا ہمارے اپنے اندر بھی موجود ہو سکتی ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو ہمیں باہر کی دنیا سے ہمارے اندر کی دنیا کی طرف لے کر آتا ہے۔ تو اس پوری گفتگو کے مرکز میں 2 ایسے نظام ہیں جو یقیناً ناقابل یقین حد تک پیچیدہ ہیں۔ ایک طرف ہے کائنات کا وہ وسیع و عریض کاسمک ویب یا کائناتی جال، اور دوسری طرف انسانی دماغ کا گھنا الجھا ہوا اعصابی نیٹ ورک۔ دیکھیں، ایک طرف ہے کائنات، یہ اصل میں کہکشاؤں کا ایک بہت بڑا جال ہے جسے ڈارک میٹر یعنی تاریک مادے کے دھاگے ایک دوسرے سے جوڑے رکھتے ہیں۔ اور پھر دوسری طرف ہے انسانی دماغ، یہ 86 سے 100 ارب نیورونز کا ایک ایسا گھنا نیٹ ورک ہے کہ اس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ اور سنیے، ہر ایک نیورون ہزاروں دوسرے نیورونز سے رابطہ بناتا ہے۔ اس سے جو پیچیدگی پیدا ہوتی ہے نا، وہ بس حیران کن ہے۔ اب جو محققین ہیں انہوں نے ان دونوں نظاموں کے درمیان کچھ ایسی مماثلتیں ڈھونڈ نکالی ہیں جو صرف دیکھنے میں نہیں ہیں۔ نہیں، یہ باقاعدہ ایسی چیزیں ہیں جنہیں ناپا جا سکتا ہے، جو ٹھوس ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ آخر یہ رابطہ کتنا گہرا ہے۔ یہاں آ کے جو اعداد و شمار سامنے آتے ہیں نا، وہ واقعی دماغ گھما دیتے ہیں۔ کائنات میں تقریباً 100 ارب کہکشائیں ہیں، ٹھیک؟ اب حیرت کی بات سنیے، انسانی دماغ میں بھی لگ بھگ اتنے ہی یعنی 100 ارب نیورونز ہیں۔ یہ تو کچھ بھی نہیں، آگے سنیے، کائنات کا صرف 25% حصہ اس مادے سے بنا ہے جسے ہم دیکھ سکتے ہیں، اور بالکل اسی طرح دماغ کا بھی صرف 25% حصہ خلیوں جیسے ٹھوس مادے پر مشتمل ہے۔ عجیب اتفاق ہے نا؟ یہ دیکھیں، صاف نظر آ رہا ہے کہ کائنات کا 75% حصہ ڈارک میٹر یعنی تاریک مادے پر مشتمل ہے۔ یہ ایک ایسا پراسرار مادہ ہے جسے ہم سیدھا سیدھا دیکھ ہی نہیں سکتے۔ مطلب کائنات کا جو بڑا حصہ ہے وہ تو ہماری نظروں سے بالکل اوجھل ہے۔ اور اب بالکل حیرت انگیز طور پر انسانی دماغ کو دیکھیں۔ یہ 75% پانی سے بنا ہے۔ یہاں بھی وہی 75-25 کا تناسب۔ یہ کائنات کی ساخت سے اتنی زبردست مماثلت ہے کہ یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ یہ مماثلت صرف اعداد و شمار تک محدود نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ یہ ان دونوں نظاموں کی بنیادی ساخت، ان کی بناوٹ تک پھیلی ہوئی ہے۔ اور یہ بات بڑے شاندار طریقے سے سامنے آتی ہے۔ دیکھیں، کہکشائیں ایسے ہی بے ترتیب بکھری بھی نہیں ہیں، وہ جھرمٹ اور سپر کلسٹرز میں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ بالکل اسی طرح نیورونز بھی آپس میں مل کر گھنے نیورل کلسٹرز بناتے ہیں، اور دونوں ہی نظاموں میں دھاگوں جیسے لمبے لمبے نیٹ ورک بنتے ہیں، اور ان نیٹ ورکس کے درمیان بہت بڑی بڑی خالی جگہیں یا خلا پائی جاتے ہیں۔ اس تحقیق کے جو سائنسدان ہیں وہ اس ماخذ کے مطابق ایک بہت ہی حیران کن نتیجے پر پہنچے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ایک ہی جیسے بنیادی طبی قوانین، ایک ہی قسم کے قدرتی قوانین، ان دونوں دیکھنے میں بالکل الگ الگ نظاموں کی ساخت اور ان کی نشو و نما کو چلا رہے ہیں۔ اب یہاں سے ہمارا ماخذ ان سائنسی مشاہدات کو ایک قدم آگے لے جاتا ہے۔ وہ انہیں ایک مذہبی اور روحانی تناظر میں پیش کرتا ہے۔ یہ گویا سائنسی حقائق سے ایک ما بعد طبیعتی تشریح کی طرف ایک سفر ہے۔ تو اس ماخذ کا جو استدلال ہے وہ کچھ اس طرح ہے۔ پہلی بات کہ دماغ کو جان بوجھ کر ارادی طور پر کائنات کی وسعت کی عکاسی کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیوں؟ تاکہ انسان کائنات اور اس کے بنانے والے پر غور و فکر کر سکیں۔ اس نقطۂ نظر سے دیکھیں تو دماغ خود ایک شاہکار ہے جو اس قابل ہے کہ وہ اتنی بڑی چیز کو سمجھ سکے، اور یہ جو مشترکہ ڈیزائن ہے نا، یہ ایک ہی خالق کی طرف اشارہ کرتا ہے۔
اس دلیل کی بنیاد ماخذ قرآن کی پہلی وحی پہ رکھتا ہے، جس میں حکم ہے پڑھو۔ اب اس کی تشریح اس طرح کی جاتی ہے کہ پڑھنا جو ہے وہ علم اور دماغ سے جڑا ہے، جبکہ وہ رب جس نے پیدا کیا کائنات کی تخلیق کی طرف اشارہ ہے۔ تو اس طرح سے علم اور تخلیق یعنی دماغ اور کائنات آپس میں گہرائی سے جڑ گئے۔ لہٰذا اس تجزیے کا جو مرکزی مذہبی نقطہ ہے وہ بالکل صاف ہے، وہ یہ کہ یہ جو مماثلتیں ہیں یہ کوئی اتفاق نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک سوچا سمجھا ڈیزائن ہے جس کا مقصد انسانیت اور اس کے خالق کے درمیان ایک رابطہ، ایک رشتہ قائم کرنا ہے۔ تو یہ تمام مشاہدات، یہ ساری تشریحات ہمیں لا کے کھڑا کر دیتی ہیں ایک بہت ہی گہرے اور کبھی نہ ختم ہونے والے سوال کی دہلیز پر۔ اور وہ سوال جو محققین اٹھاتے ہیں وہ یہ ہے، کیا ہمارا پورا اعصابی نظام در حقیقت ہمارے اس کائنات کا ایک جیتا جاگتا ایک زندہ نقشہ ہے؟ اور اگر واقعی ایسا ہے تو پھر کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات کے رازوں کو کھولنے کے لیے، انہیں سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے اپنے اندر انسانی دماغ کے اس نقشے کو سمجھنا ہوگا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو سائنس اور فلسفے کی سرحدوں کو مٹا دیتا ہے اور ہمیں سوچنے کے لیے بہت کچھ دے جاتا ہے۔ کبھی یہ سوچا ہے کہ اس کائنات کی سب سے بڑی چیزوں اور ہمارے اپنے دماغ کے اندر موجود پیچیدہ جالوں میں آخر کیا مشترک ہو سکتا ہے؟ آئیے آج اسی حیران کن سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جو شاید ہمارے سوچنے کا انداز ہی بدل دے۔ ذرا اس تصویر پر غور کیجیے، کیا نظر آ رہا ہے؟ کہکشاؤں کا ایک پھیلا ہوا جال، یا ہمارے دماغ کے اندر نیورونز کا ایک گھنا نیٹ ورک؟ بتانا مشکل ہے نا؟ بالکل، اور یہی حیرت انگیز مشابہت آج ہماری گفتگو کا اصل مرکز ہے۔ تو چلیں اس تصویری مشابہت سے آگے بڑھتے ہیں اور کچھ ایسے اعداد و شمار دیکھتے ہیں جو اس تعلق کو اور بھی زیادہ گہرا اور پراسرار بنا دیتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے ذرا ان کے سائز کا فرق سوچیے۔ ایک طرف ہے ہمارا دماغ جو ہمارے ہاتھوں میں سما سکتا ہے، اور دوسری طرف یہ کائنات جو 93 ارب نوری سال تک پھیلی ہوئی ہے۔ اتنا بڑا فرق، اور یہی زبردست فرق ان کی مماثلت کو اور بھی زیادہ حیران کن بنا دیتا ہے۔ اور یہاں آتی ہے پہلی اور سب سے حیران کن حقیقت، ہمارے دماغ میں اندازاً 100 ارب نیورونز ہیں۔ اور اب سنیے، سائنسدانوں کا اندازہ ہے کہ اس پوری کائنات میں جو ہم دیکھ سکتے ہیں اس میں کہکشاؤں کی تعداد کتنی ہے؟ جی ہاں، وہ بھی تقریباً 100 ارب ہے۔ 100 ارب نیورونز، 100 ارب کہکشائیں۔ کیا یہ صرف ایک اتفاق ہے یا اس کے پیچھے کوئی بڑی کہانی ہے؟ تعداد کی یہ برابری تو آپ سمجھیں بس شروعات ہے۔ اصل کہانی تو اب شروع ہوگی جب ہم ان دونوں کے سٹرکچر کو، ان کی بناوٹ کو دیکھیں گے۔ پھر دیکھیے گا بات اور کتنی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ پہلے دماغ کی بات کرتے ہیں۔ ہمارا دماغ زیادہ تر یعنی 75% پانی سے بنا ہے۔ صرف 25% حصہ ہے جو اصل سوچنے والا مادہ ہے، یعنی نیورونز۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے دماغ کا ایک بہت بڑا حصہ تکنیکی طور پر غیر فعال ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں کائنات کی طرف، اور یہاں بالکل ویسی ہی کہانی ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ 75% کائنات ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی سے بنی ہے، ایسی چیزیں جنہیں ہم دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اور جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، ستارے، سیارے، کہکشائیں، وہ سب صرف 25%۔ وہی 75-25 کی تقسیم دماغ میں اور کائنات میں۔ کیا یہ واقعی صرف اتفاق ہو سکتا ہے؟ تو تعداد بھی ایک جیسی، ساخت کا تناسب بھی ایک جیسا، لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ کہانی اس سے بھی کہیں زیادہ گہری ہے۔ چلیں اب ان کے ڈیزائن کو دیکھتے ہیں، ان کے اصل بلو پرنٹ کو۔ دیکھیں، ہمارے دماغ میں نیورونز آپس میں جڑ کر ایک پورا جال بناتے ہیں، ٹھیک؟ بالکل اسی طرح کائنات میں بھی گیلیکسیز اکیلی نہیں ہیں، وہ بھی آپس میں جڑ کر بڑے بڑے گروہ بناتی ہیں جنہیں ہم کلسٹرز اور سپر کلسٹرز کہتے ہیں۔ دونوں ہی ایک بہت بڑے آپس میں جڑے ہوئے نیٹ ورک جیسے ہیں۔ اور یہ سٹرکچر، یہ ڈیزائن کتنا ملتا جلتا ہے، یہ دیکھیں۔ دونوں میں آپ کو فلمنٹس ملیں گے، یعنی دھاگوں جیسے لمبے لمبے راستے جو سب کو جوڑتے ہیں۔ پھر دونوں میں نوڈز ہیں، یعنی ایسی جگہیں جہاں زیادہ تر چیزیں، چاہے نیورونز ہوں یا کہکشائیں، ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں۔ اور ان کے بیچ میں بہت بڑی بڑی خالی جگہیں جنہیں وائڈز کہتے ہیں۔ تو ڈیزائن بالکل ایک جیسا ہے، بس پیمانے کا فرق ہے، ایک چھوٹا، ایک بہت بڑا۔
اچھا، یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد تعداد، ساخت، ڈیزائن، ایک سوال تو ذہن میں اٹھتا ہے، آخر ایسا کیوں ہے؟ اتنی گہری مشابہت کیوں؟ یہاں پر ہمارا ماخذی مواد جس پر یہ تجزیہ مبنی ہے ہمیں ایک ممکنہ جواب دیتا ہے، ایک ایسا جواب جو سائنس سے آگے نکل کر روحانیت کی دنیا میں لے جاتا ہے۔ اس ماخذ کے مطابق یہ سب کچھ صرف ایک اتفاق نہیں ہو سکتا۔ یہ مشابہت اتنی منظم اور گہری ہے کہ یہ ایک سوچے سمجھی منصوبہ بندی، ایک ڈیزائن کی طرف اشارہ کرتی ہے، گویا کہ یہ ایک خالق کی نشانی ہے۔ یہ اقتباس، یہ اس پوری سوچ کا نچوڑ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دماغ اور کائنات کو ایک دوسرے کا آئینہ بنایا گیا تاکہ جب ہم باہر کی اس بے پناہ وسعت پر غور کریں تو ہمارے اندر جو آئینہ ہے، جو نقشہ ہے، اس کے ذریعے ہم ایک بڑی حقیقت تک پہنچ سکیں۔ اور یہ نظریہ قرآن کی پہلی وحی سے بھی جا ملتا ہے۔ پہلا حکم کیا تھا؟ اقرا، یعنی پڑھو۔ اس کا مطلب صرف کتابیں پڑھنا نہیں تھا، بلکہ اس کائنات کو پڑھنا، اس پر غور و فکر کرنا تھا۔ اور اس کائنات کو پڑھنے کا آلہ کیا ہے؟ ہمارا دماغ۔ تو گویا دماغ کو بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ وہ اس کائنات کی کتاب کو پڑھے اور اس کے لکھنے والے کو پہچان لے۔ تو یہ تمام شواہد، یہ ڈیزائن اور پھر یہ روحانی تشریح، یہ سب ہمیں ایک آخری اور شاید سب سے گہری سوال تک لے آتے ہیں، اس پوری گفتگو کا اصل خلاصہ۔ تو آخری سوال یہ ہے کہ ہمارا دماغ صرف ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، یا یہ کائنات کو سمجھنے کا ایک نقشہ ہے، ایک ایسی چابی جو شاید ہمیں حقیقت کے دروازے تک لے جا سکتی ہے؟ یہ وہ نقطہ ہے جہاں سائنس اور روحانیت آپس میں ملتے ہیں، اور اس کا جواب شاید ہر کسی کو اپنے اندر ہی تلاش کرنا ہوگا۔